ظفریات جس میں ہوگی ہر بات سیاست کے اتار چڑھاؤ پر، سرکاری اداروں کی کارکردگی پر، ملک کو درپیش مسائل پر، مصنوعی مہنگائی کرنے والے مافیا پر، شہری انتظامی امور کی صورتحال پر، حکومتی کارکردگی کے سب سے مستحق طبقے پر، عوامی جذبات کی ترجمانی پر مبنی پروگرام ظفریات۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ظفریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ظفر عباس کھچی، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ظفر اقبال ظفر صاحب۔ جناب ظفر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بہت سے اہم ایشوز پر، جن میں سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام پر اس وقت جو مہنگائی کا بم گرنے والا ہے، بجلی کی صورت میں اور پیٹرول کی صورت میں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے بلدیاتی نظام کے اوپر بھی اور پی ڈی ایم کے اوپر بھی، اور بھی اس میں بہت سے ایشوز پہ ہم آج بات کریں گے، اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس وقت ملک پاکستان میں، آپ کے اور میرے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے ہم بجلی پر، کہ بجلی گورنمنٹ نے تقریباً 5.25 روپے پر یونٹ مہنگی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے۔ تو ظفر صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اگر بجلی اور پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو یہ عوام جو پہلے ہی مہنگائی میں پس رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو رواں سال ہے، اس میں گورنمنٹ نے سرکاری ملازمین کو، ٹھیک ہے، پینشن یا سیلری کی صورت میں جو اضافے کرنے تھے وہ نہیں کیے، ٹھیک ہے نا، اور وہ تو بیچارے پہلے ہی پس رہے ہیں، اوپر سے یہ جو مہنگائی آ رہی ہے، اس سے عوام کا کیا حال ہوگا؟ جی ظفر بھائی، آپ نے بالکل اس وقت عوامی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے جو بتائی ہے بات، تو وہ ایسے ہی ہے۔ اور جانتے ہیں آپ کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس نے کاروبار اور روزگار میں بہتریوں کے حوالے سے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، الٹا جو تھے وہ بھی مفلوج ہو کے رہ گئے۔ دوسری بات ہے ظفر بھائی، جس طرح اسلام کے اندر شرک آ جائے نا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نا، اسی طرح کسی بھی حکومت کے اندر جب مہنگائی کا شرک آ جاتا ہے نا تو وہ حکومت عوام کے دلوں سے خارج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ حکومت بھی نچلے طبقے کے دلوں سے خارج ہو چکی ہے۔ اس نے جو مہنگائی کی صورت میں عوام کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، اس میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پورا پاکستان اس کو جانتا ہے کہ انہوں نے روزگار بھی چھینے اور مہنگائی بھی دی۔ میں یہ بات بڑی گہرائی سے سوچتا ہوں کہ جب اس حکومت کو مہنگائی کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالنا ہے تو پھر اپنی اس کی قابلیت کہاں پہ ہے؟ میرا سوال یہ تھا کہ مہنگائی تو ہر دور میں ہوتی ہے، جی جی، اور ہر حکومت نے مہنگائی کی ہے، لیکن حکومت نے ریلیف بھی دیا ہے۔ آپ پچھلی سابقہ حکومتیں دیکھیں، پیپلز پارٹی کی حکومت اگر نظر دوڑائیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اگر عوام کو، سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے دی۔ بالکل۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ نون لیگ، اس نے بھی بڑا عرصہ حکومت کی ہے، تو اس نے بھی ہر سال ریلیف دیا۔ بالکل۔ لیکن پی ٹی آئی، جس کو عوام نے بڑے امیدوں کے ساتھ چنا تھا، امیدوں کے ساتھ چنا، بالکل بالکل، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو ایسا کیا کہ بالکل انہوں نے تو ان کی جو گردن پہ چھری رکھ دی۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، غریب آدمی جو ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرے، جس کی ایک 20-25-30 ہزار روپے سیلری ہے، بالکل، تو وہ بیچارہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کے گھر کے اخراجات ہیں، اس کے میڈیسن کے اخراجات ہیں۔ اس نے تو اپنی اس زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس حکومت کو جو ہے نا وہ چنا تھا، مگر اس نے مزید اس پہ جو کر دیا، اور پچھلی حکومتوں پہ مشکلیں آتی تھیں، مصیبتیں آتی تھیں، اور اس حکومت میں تو عذاب آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ کتنا یہ چیزیں کبھی ملکی تاریخ میں تھیں، اتنی تکلیفیں۔ ظفر صاحب، جیسے آپ جانتے ہیں کہ پچھلی جتنی بھی حکومتیں آئیں، مثلا پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور نون لیگ نے بھی بہت حکومت کی ہے اس ملک میں، تو انہوں نے کم از کم سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا، ٹھیک ہے، مہنگائی تو ہوئی، ہر دور میں ہوئی، لیکن ریلیف بھی ملتا رہا۔ بالکل۔ لیکن اس حکومت نے تو اخیر کر دی، اس نے تو ملازمین کو ریلیف ہی نہیں دیا، سیلری میں نہیں دیا، پینشن جو لیتے ہیں بیچارے ان کو ریلیف نہیں ملا، ٹھیک ہے نا،
تو महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका क्या क्या असर पड़ेगा वहाँ पर? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और ये हुआ है कि रोज़गार जो है ना वो मुतासर हुए, और जो इजाफी टैक्सेस लगाकर महंगाई की गई जिससे रोज़गार बर्बाद हुए। दुकानदार लोग जो थे वो अपने कस्टमर्स को जब महंगी चीज़ बेचते थे वो नहीं ख़रीदते। इस वक्त लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दाल रोटी पूरी करने पर ही सारा उनका फोकस है। तो इस हुकूमत ने बेशक बहुत ज़्यादा महंगाई की है, और सबसे ज़्यादा जो इसका बड़ा जुर्म जो समझा जाता है वो ये है कि कारोबार के फ़रोग पर इन्होंने कोई कामयाबियाँ हासिल नहीं की। दूसरी बात ये है कि मैं तो इसको ज़फ़र भाई समझता हूँ कि ये नाअहली है, और इसको आप मुहिब वतनी नहीं कह सकते कि आप वतन के साथ तो मोहब्बत करें मगर अवाम के साथ आप दुश्मनी रखें। आप मुल्क को ऊपर लेके जाने की बात करें और अवाम को दफनाने की बात करें, तो ये कोई अवामी हुकूमत नहीं होती। अब देखें ना कि कोरोना जी की तीसरी लहर आ चुकी है जी, और अवाम कितनी मुश्किलात से गुजर रही है। पहली लहर आई, लोग फाके में पड़ गए, उसके बाद दूसरी लहर आई, लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ। अब फिर लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन पूरे मुल्क में शुरू हो गया है, तो कारोबार तो समझो कि डेड हो गया है। जी ठीक है, और अगर हुकूमत भी साथ नहीं दे, जबकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि इन हालात में कम से कम जो राशन की कीमतें थी वो निचली सतह पर लाई जा सकती, ताकि लोग अपने घरों में बैठकर इस वक्त को कम से कम जो है ना खाने पीने के हवाले से तो कोई आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते। तो अब ये जो लॉकडाउन शुरू हो गया है, तीसरी लहर आई है, ये क्या किस तरफ जा रहा है? तीसरी लहर के हवाले से जो असद उमर साहब ने बयान दिया है कि ये जो है ना वो पहली लहरों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जबकि अजीब किस्म की SOPs हम अगर उसको देखें तो एक शादी हाल के अंदर 300 बंदों की इजाज़त है, मगर एक कमरा स्कूल के अंदर 30 स्टूडेंट की इजाज़त नहीं है। ये देखें तालीम को आपने कितना धकेल दिया है पीछे, बच्चों की ज़िंदगियों का नाम लेकर आप ये जो बात कर रहे हैं। तो अगर मैं तजज़िये के हवाले से गौर करता हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि कोरोना को तो इस मुल्क ने छोड़ दिया है, मगर ये हुकूमत कोरोना को नहीं छोड़ रही, और किस तरह जो है ना अवामी ज़िंदगी को मफलूज किए हुए हैं। अब बच्चों की जो एजुकेशन है, आप ये देखें कि बच्चों की एजुकेशन कितनी मुतासर हो रही है। पिछले तकरीबन कोई 2 साल से बच्चे जो है बिल्कुल एजुकेशन से तो बहुत ही दूर चले गए। उनको जो उनका तसलसल टूट गया है, उनको जो कुछ पढ़ा हुआ था वो सब कुछ उन्होंने भुला दिया है, और अब तो मिजाज ही बच्चों के चेंज होना शुरू हो गए हैं। देखे ना, जब आप बच्चा किसी चीज से, किसी डगर से हट जाता है तो उसकी तरफ लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखे, जब हमारा एजुकेशन का सिस्टम शुरू होता था जी मार्च अप्रैल में, तो 2-3 महीने बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद छुट्टियां हो जाती। वो 3 महीने जो छुट्टियां रहती थी उसमें जब बच्चे वापस आते थे अगस्त में, तो बच्चे पीछे सब कुछ भूल चुके होते थे, उनको बिल्कुल कुछ याद नहीं होता था। 3 महीने में बच्चे पीछे से एक नए सिरे से शुरू करना पड़ता, और उन्हें पटली पर चढ़ते चढ़ते टाइम लगता था, और उसको यानी कि 2 महीने उनको फिर लगते थे कि वो फिर मानूस हो अपने उन किताबों से। लेकिन अब 2 साल हो गए तो बच्चे तो बिल्कुल उनके मिजाज ही चेंज हो गए। ये जनरेशन जो आगे जाके क्या करेगी, जबकि इसका मुस्तकबिल जो है ना वो रोशन तो सिर्फ तालीम से ही होना है। तालीम के दिए जलेंगे तो जहालत के अंधेरे मिटेंगे। ज़फ़र भाई, आपने SOPs के हवाले से मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान होता हूँ कि जब हम मास्क लगा लेते हैं फिर समाजी फासले की क्या अहमियत रह जाती है। चलो हम समाजी फासला अगर करते हैं तो फिर लॉकडाउन की क्या अहमियत रह जाती है। चलो हम लॉकडाउन करते हैं तो फिर वैक्सीन की ज़रूरत क्यों रह जाती है। ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जोड़कर कैसे इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, वही हर बंदे की हिफाजत कर रही है, ज़िंदगी मौत को पैदा करने वाला वही है। मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह की बड़ी रहमत है, उसने इस गरीबों की हिफाजत की हुई है इस ख़तरनाक बीमारी से, और कोरोना ने पाकिस्तान को छोड़ दिया है, मगर हुकूमत जो है ना वो कोरोना को नहीं छोड़ रही। खुदा के लिए ये हुकूमत को चाहिए कि जहाँ पे केसेस नहीं है वहाँ पे तो निज़ाम ज़िंदगी बहाल रहने दे। ज़फ़र साहब, अदालत ने बलदियाती निज़ाम को बहाल करने का जो फैसला दिया है, जी, ये तो बहुत अच्छा फैसला है जी, क्योंकि बलदियाती निज़ाम अगर आज़ाद होता है और बहाल होता है तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। जो मकसद है कि अवामी काम है, ठीक है ना, वो होते हुए नजर आएंगे। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या उसी तरह ये सिस्टम दोबारा इसको बहाल किया है, उसी तरह नजर आएंगे कि वो अवामी काम होंगे या नहीं होंगे?
ایک تو یہ ہے کہ آپ جب پنجاب کی سطح پر دیکھتے ہیں تو نچلی سطح پر جو سب سے زیادہ چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، کونسلر ہیں، وہ نون لیگ کے ہیں، اور پنجاب میں حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے۔ پی ٹی آئی نے جو فنڈ دینے ہیں تو کبھی کوئی سیاسی مخالف کے ہاتھوں ترقیاتی کام تو نہیں کرواتا نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے انڈر جو ہے نا یہ ساری چیز ہو رہی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی تھوڑے بہت جو ترقیاتی کام ہیں جو بڑے ضروری ہیں کرنے والے، وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب اس کو اپروو کرتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے وہی کرتے ہیں۔ تو ان کو تو فنڈ شنڈ یا پیسہ ملنے والی کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا، تو ذاتی طور پر جو ہے یہ لوگوں کے کیسے مسائل حل کریں گے؟ میرے خیال میں یہ بحال ہو کر بھی بیچارے لاچار رہیں گے، بے بس رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ عجیب سی کھچڑی پاتی ہے، کھچڑی کیونکہ اوپر پی ٹی آئی ہے، نیچے نون لیگ آ جائے گی۔ اب ان دونوں میں فنڈز کا جھگڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے یہ کروانا ہے، وہ کہیں گے کہ آپ یہ کیوں کروا رہے ہیں، آپ یہاں پہ یہ کروائیں، یہ نہ کروائیں، اور یہ تو عجیب سسٹم ہو گیا۔ اور پھر اسسٹنٹ کمشنر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس کے انڈر ہے، وہ جہاں چاہے گا وہ گورنمنٹ سے پیسے پاس کروائے گا اور وہاں پہ کام کروا دے گا۔ دوسری چیز ظفر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں نچلی سطح سے اوپر والی سطح پر، وہ بیچارے اتنے نکارہ ہوتے ہیں کہ وہ حکومت کی بیساکھیوں کے بغیر عوام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس اپنی کوئی ذاتی جو ہے نا وہ جذبات نہیں ہوتے کہ اپنی جیب سے خرچ کر دیں جا کے کہ چلیں کوئی بات نہیں، بطور انسانیت اور پاکستانیت ہی ہم جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی جیب سے خرچ کر لیں۔ تو اپنی جیب سے خرچ کرنے والا وہ کام کوئی نہیں ہے، اور حکومت اپنی جیب سے ان کو خرچ کرنے نہیں دے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لالی پاپ دیا گیا ہے، بس یہ ایسا ہی ہے، اس کی کوئی کامیابیاں عوامی اور یہ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ بس جس طرح اس نے نظام چلانا ہے، جس طرح اس کا اس ملک میں راج ہے، ٹھیک ہے نا، وہی وہ پنجاب حکومت کی جو اس وقت پالیسیاں ہیں نا وہ انہی کو لے کے چلیں گے، وہ ان کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، سیاست کی آپ نے بات کی تو سیاست کی طرف بھی تھوڑا سا آتے ہیں۔ پی ڈی ایم بنی جی، اور جلسے جلوس ہوئے جی، بڑا ایک پاکستان کا سسٹم جو ہے نا وہ اپسیٹ ہوا ان جلسوں جلوسوں کی وجہ سے۔ سیاست میں سردی گرمی بہت آئی، اتار چڑھاؤ آئے، تو اب وہ بھی ٹوٹ گئی۔ بالکل۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی وجہ سے، بننے کی وجہ سے کس پارٹی کو فائدہ ہوا، اور کون سی پارٹی آگے نکل کے آئی اور کس پارٹی کو پیچھے دھکیلا گیا؟ کیا اس بارے میں آپ بتائیں؟ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ پی ڈی ایم کو کس پارٹی سے مطلب کہ پارٹیوں کے اپنے ذاتی مفادات پر مبنی ہی یہ ایک پی ڈی ایم تھی۔ وہ اپنے کیسوں کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں بیچارے، عوام کے کیس کا وہ کیسے لڑتے؟ وہ تو اپنے کیسوں میں ہی نیب کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ عوام کے کیس جب لے کر سڑکوں پہ تو تب آئیں گے نا جب ان کے اپنے دامن صاف ہوں گے۔ ان کے اوپر بھی بہت سارے الزامات ہیں، ان کے دور میں بھی بڑی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہوئی ہیں ان سے، اور انہی کو لے کر اس حکومت نے ان کو مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا 2-2.5 سال تو گزر گئے ہیں اور ابھی بھی وہ لانگ مارچ کی طرف جس طرح وہ جا رہے ہیں۔ اور پیپل پارٹی نے جو اس میں استعفوں کی جو شرط تھی، مشروط تھی ساتھ، اس سے علیحدگی کا جب اظہار کیا تو پی ڈی ایم کے اندر ایک دراڑ آ گئی۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ پیپل پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب منتخب ہو چکے ہیں۔ تو یہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اور پیپل پارٹی، ان کا آپس میں جو ہے نا ایک سسٹم ایسا بننے جا رہا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپل پارٹی کے درمیان میں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کو تو دھویا جا رہا ہے بیچ میں، اس کو تو صاف کیا جا رہا ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ نون لیگ پیپل پارٹی کی کامیابیوں پہ خوشیاں منا رہی ہیں، وہی جو ماضی میں ایک دوسرے کے سیاسی دشمن ہوا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ تو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کا دعویٰ کرتے تھے، اور دیکھیں پیپلز پارٹی کی سیاست کیسی سیاست ہے کہ انہوں نے نون لیگ کو کہاں کہاں پہ بلا کے کتنا ذلیل کیا ہے۔ بالکل ان کو یہ غور کرنا چاہیے، اور اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم ملک کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں، تو پھر ان کو دوسروں کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر وہ خود اپنی جنگ کیوں نہیں لڑتے؟ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں پاکستان، واپس آ کے اس عوام کے ساتھ اپنے جینے مرنے والی بات کو ذرا حتمی شکل تو دے نا، اور سچائی پر مبنی ذرا خود عوام کی لڑائی کے لیے باہر نکلیں۔ آپ دیکھیں نا کون سا ایسا لیڈر ہے، اور کیا مریم نواز صاحبہ وہ اکیلی اس کیس کو لڑ لیں گی؟ اور ان کے لیے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں جب کوئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنی اپوزیشن کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا وزن، ان کی سوچ، ان کی اہمیت کو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی کارڈ کھیلتے ہیں۔ یہ کچھ بھی کریں گے اس سے پہلے یہ حکومت نے حکمت عملی کی ہوئی
ہوئی ہے کہ ان کو کہاں اور کیسے دبانے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگلا الیکشن جی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہو، بالکل یہ جو نرمیاں نون پیدا لیگ تو سمجھو کہ کریش ہو گئی، اس کو تو صاف ختم کیے ہو جا گیا، رہے ہیں۔ اس کا رابطہ اگر وہ فوری طور پر ابھی آ کر عوام کا کیس نہیں لڑتے، پیچھے ہی رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں دوسروں کی طرف، تو وہ عوام کا فائدہ کیا کرنا ہے، خود اپنی پارٹی کا نقصان کیے جائے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اب نون لیگ کی کمر سیدھی ہو، جتنے کو اس پہ ضربے دباؤ لگ آ چکی چکے ہیں، بالکل جتنے دباؤ آ چکے ہیں ایسے ہی، آپ کے ایسے کہنے ہی، کے مطابق، ایسے ہی، ایسے ہی۔ اب وہ تو تقریباً کوئی اور 5-10 سال جو ہے نا وہ ان کی کمر بالکل، سیدھی کیونکہ نہیں ہو۔ عوام ابھی بھی مریم نواز سے زیادہ جو ہے نا نون لیگ کے ووٹر سپورٹر نواز شریف سے پیار کرتے ہیں، اور اسی پیار کی وجہ سے جو ہے نا مریم نواز تھوڑی بہت فائٹ کر رہی ہیں، مگر وہ غلطیاں بھی کہیں پہ کر رہی ہیں، ان کا تجربہ اپنے باپ کے برابر تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ یہ وہی ہیں جو اگر پاکستان میں وہ آ جاتے ہیں تو پھر آ کر حکمت عملی بنا کے عوام کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں۔ بھائی جان کوئی ادارہ ان کو ہلنے نہیں دے گا، صرف واحد اس مشکل اور مصیبتوں سے نپٹنے کا ایک ہی حل ہے عوام، اور وہی ہے ہماری پاکستان کی سپر پاور۔ اگر اس کو استعمال کیا گیا تو سارے مسائل کا مداوع ہو سکتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام اب جو نون لیگ کی ستائی ہوئی تھی، اس کے پیپلز پارٹی کی ستائی ہوئی تھی، اب تیسری پارٹی جو ابھر کر سامنے آئی پی ٹی آئی، جی جی، اب اس نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں یہ عوام کس طرف رخ کرے گی؟ جس طرح سے پاکستان طریقے انصاف سے لوگوں نے امیدیں لگائی تھی اور اس نے ان کو مایوس کیا، ابھی تک تو مایوسی میں جا رہے ہیں نا، مایوس کیا، اس طرح سے پہلے تو یہ پرانی تکلیفیں ہی نہیں بھلا پائیں گے اس دفعہ جو عوام چل رہی ہے، تو کیسے ان کو آگے ووٹ دے گی۔ پھر اور دوسری بات ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسی اس میں الیکشن کے اندر ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں جس کو دھاندلی کہا جاتا ہے، اور یقین مانیے کہ دھاندلی کے اوپر بولتے سب ہیں مگر متفق سب نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندے نے اپنے دور حکومت میں اپنے نمائندے کو جتانے کے لیے دھاندلی کرنی ہوتی ہے۔ اب وہ اگر دھاندلی سے روکیں گے تو وہ خود بھی ان کے اپنی سیاست وہ ایک مرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو دھاندلی کو زندہ رکھنا بھی ان لوگوں کی ایک مجبوری ہے، کیونکہ انہوں نے آگے اپنے نمائندے جو ہیں جس سے ٹکٹ دی ہے، جس کو پیسے، جس سے پارٹی فنڈ لیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، اس کو تو آگے لے کے آنا ہے نا۔ تو دھاندلی تو میری جان رکنے والی نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا یہ رکے گی، کیونکہ بایو میٹرک سسٹم سے جو الیکشن کا جو وہ سسٹم ہے وہ لاگو کیا جا سکتا ہے جب آپ کی موبائل فون کے اندر ایک سم ہے، 4-5 نیٹ ورک جو چل رہے ہیں، وہ اپنے نمائندوں کے لیے، کسٹمروں کے لیے بایو میٹرک سسٹم لا سکتے ہیں کامیابی سے، تو حکومت کیوں نہیں لے کے آ سکتی؟ ظفر صاحب، یہ حکومت جو غیر قانونی پراپرٹی پہ جگہ بنی ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ لاہور میں پی آئی اے روڈ پہ بہت زیادہ پراپرٹی ہے جس کو گرایا گیا ہے، جس کے نیچے فرنیچر کی اور بہت سی دکانیں بنی ہوئی تھی، اور آپ کے رائے گنج کے اور ہمارے یہاں کے جوہر ٹاؤن کا علاقہ، یہاں پہ افضل کھوکھر صاحب ایم این اے ہیں، ان کے محل کو بھی یہاں پہ گرایا گیا ہے، تو اس سے کیا عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی ظفر بھائی، افضل کھوکھر صاحب کا جو کیا یہ ایک کاروائی ہے، ایک سیاسی انتقام ہے، یا کہ اس عوام کے لیے یا حکومت کے لیے یہ کیا جا رہا ہے؟ جی، اس کو جب تک وہ پراپرٹی جو ہے وہ عوام کے لیے تعلیمی اداروں میں یا ہاسپٹلوں کی شکل میں نہیں تعمیر ہوتی، تب تک تو وہ ایک سیاسی مخالفت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ نے افضل کھوکھر صاحب کی بات کی، میرے وہ رائیونڈ کے ایم این اے ہیں، مجھے ان کے گھر گرنے کا بہت دکھ ہے، مگر میرا اس سے بھی بڑا دکھ جو ان سے وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 25 سال میرے رائیونڈ میں اقتدار سنبھالے رکھا، اور اس رائیونڈ میں ون وے سڑکیں نہیں بنوائی، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ہمارے رائیونڈ میں لائبریری نہیں ہے، آرٹ کونسل نہیں ہے، بہت ساری لاہور کی بنیاد کی سہولتیں ہیں جو نہیں آ سکی۔ 25 سال کا عرصہ بھائی جان تھوڑا نہیں ہوتا، جبکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ نواز شریف کے بہت قریب تھے، بہت قریب، بہت سے لوگوں کی نسبت وہ بہت قریب تھے، اور وہ اپنے علاقے کا بہت کام کروا سکتے تھے، اور ابھی بھی وہ ان کے قریب ہیں، مگر مجھے میرا دکھ جو ہے نا ان کے گھر گرنے سے زیادہ رائیونڈ میرا گھر ہے، مجھے اس کے کام نہ ہونے کا دکھ ہے۔ اور بھائی جان یہ جو ہمارے رائیونڈ تبلیغی مرکز کا جو ریلوے روڈ ہے،
یہ 1.5 کلومیٹر کا جو ہے ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہے جو عرصہ دراز سے ون وے ہونے کا منتظر ہے، جہاں پہ تبلیغی مرکز سے پوری دنیا کے جو لوگ آ کے اس روڈ کو دیکھتے کھجل خراب ہوتے ہیں، وہاں پہ انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، نجائز تجاوزات ہیں، ٹریفک کے مسائل ہیں۔ یہ ایک ٹوٹا ون وے ہونے کا منتظر 20-25 سال سے ہے، تو 20-25 سال ہم نے ان پہ بھروسہ کیا، ان کو حکومت دی، اور ہمارے شہر میں وہ مثالی کام نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے شاید ہمیں ان کے گھر گرنے کا وہ دکھ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا اپنا گھر جو ہے وہ متاثر رہا ہے۔ کیونکہ افضل کھوکھر صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کے ان ممبران میں سے شامل ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا کام جو آپ بتا رہے ہیں 20-25 سال حکومت تھوڑی نہیں ہوتی، بالکل ابھی بھی 5 سال ان کے بحث ایک ایم این اے کے لیے، اور اس معیار کے ایم این اے کے لیے جو قیادت کے اتنا قریب ہے، پرائم منسٹر کے اتنے قریب ہے، جو قیادت میں بیٹھتا ہے اتنا قریب ہے، اس کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی۔ باحثیت انسان بہت اچھے ہیں وہ افضل کھوکھر صاحب، میں ان سے مل چکا ہوں، بڑی دفعہ مل چکا ہوں، بڑے دھیمے اور نرم مزاج کے بندے ہیں، بڑی وسعت رکھتے ہیں، بڑا ظرف رکھتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں جب میں دیکھتا ہوں کہ رائیونڈ کی ترقیاتی کام اور ان کی قابلیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ رائیونڈ کے نمائندے نہیں، صرف نون لیگ کے ہی نمائندے ہیں، تو مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات پہ۔ اللہ کرے کہ دوبارہ اگر ایسا موقع آتا ہے تو وہ اپنی اس غلطیوں کا ازالہ کر کے رائیونڈ کو وہ مقام دلا سکیں جس کا وہ حقدار ہے۔ جی ناظرین، تو ظفریات پروگرام سے ظفر اقبال ظفر اور ظفر عباس کھچی کو اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ Please subscribe to this channel, eBox.